کعبے کو قبلہ کیوں مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. اچھا مکے کی تعظیم کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مسجد الحرام کا احترام کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مسجد النبوی کی تعظیم کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مسجد اقصی کو قبلہ اول کیوں مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا اچھا طیبہ کو طیبہ کس لیے مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا قرآن کو قرآن کس لیے مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا کعبے کو کعبہ کس لیے مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا میرے سمجھ میں بات آ گئی. مسلمانوں تم نے کعبے کو کعبہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. قبلہ کو قبلہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. مسجد کو مسجد اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. قرآن کو قرآن اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. منبر کو منبر اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. مگر مجھے ایک سوال کا جواب دو. تم نے اتنی ساری چیزوں کو اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. نبی نے دکھایا. نبی نے دکھایا. مگر مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ہائے ہائے. آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ شیش کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یارد کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ مہلائل کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ادریس کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ نوح کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سام کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارفخشد کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سارو کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ناہور کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ابراہیم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ اسماعیل کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یعقوب کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یوسف کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یونس کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ زکریا کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یحییٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ موسیٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ہارون کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ یوشع کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ عیسیٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارے جبریل کو آتے تو نہیں دیکھا، پھر مانا کیوں؟ میکائیل کو تو نہیں دکھایا، پھر مانا کیوں؟ عزازیل کو تو نہیں دکھایا، پھر مانا کیوں؟ اسرافیل کو تو نہیں دکھایا، پھر مانا کیوں؟ ارے جنت تو دکھائی نہیں، پھر مانا کیوں؟ کوثر تو دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سدرہ تو دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ عرش تو دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ لوح و قلم تو دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ سدرۃ المنتہا تو دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ کرسی تو دیکھی نہیں، پھر مانا کیوں؟ انبیاء کو دیکھا نہیں، پھر مانا کیوں؟ فرشتوں کو دیکھا نہیں، پھر مانا کیوں؟ حوروں کو دیکھا نہیں، پھر مانا کیوں؟ غلمان کو دیکھا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارے حق تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی دیکھا نہیں، تو بھائی مانا کیوں؟ تو ساری دنیا کے مسلمان اور سارے مسلمانوں کے ملا مجھ سے کہنے لگے شبیر علی وارثی دیکھنے کی ضد کیوں ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا. ہائے ہائے ہائے. جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا. میں نے کہا سبحان اللہ. مسلمانوں تمہارے عقیدوں پر میری جان قربان، تمہاری نیتوں پر میری جان قربان کہ تمہیں اپنے نبی کے کہے ہوئے جملوں پر اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے، اتنا بلیو ہے، اتنا عقیدہ ہے کہ تم نے کچھ بھی دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. نبیوں کو دیکھا نہیں اور نبی کے کہنے پر مان لیا. آدم کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. موسیٰ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. عیسیٰ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. جبریل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. فرشتوں کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. جنت و کوثر دیکھی نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. عرش کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا. میں نے کہا تو ہوش کے ناخن لو. جب تم 1,24,000 انبیاء کو تم نے دیکھا نہیں، جنت و کوثر تم نے دیکھی نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، اللہ کو بھی دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا، تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے ہاتھوں پر دیکھا؟
ساری چیزوں کو تم نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ جس جنت کے لیے تڑپ رہے ہو، پوچھو مولوی صاحب وہ جنت کبھی دیکھی ہے؟ بھئی ساری عبادت کا معیار اس وقت دار و مدار تو جنت پر ہی ہے نا۔ ہر مولوی جنت کی ہی لالچ میں تو دعوت دے رہا ہے عبادت کی۔ نماز پڑھو جنت ملے گی، سجدہ کرو جنت ملے گی، رکوع کرو جنت ملے گی۔ اس سے پوچھو کہ نمازی بنا رہا ہے یا لالچی بنا رہا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں پروردگار میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، اور نہ تو جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ میں تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تجھے لائق سجدہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ صاحب عبادت کروا رہے ہیں جنت کی لالچ میں۔ تو پوچھو کرو، کبھی سوال کیا کرو کہ اتنی ٹاپ کیوں ہے جنت کے لیے، کیوں تڑپ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے وہاں 70 ہوں۔ جب سورہ رحمان پڑھی حور کی سوچی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی۔ یہ افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ جن منحوسوں کو دنیا میں خوبصورت بیوی نہیں مل سکی، اسے جنت میں 70 حور چاہیے، اور وہ بھی اہل بیت کو چھوڑ کر، آل محمد کو چھوڑ کر جنت کی تمنا ہے۔ کبھی پوچھو کہ جس جنت میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہو اس کا سردار کون ہے؟ یہ میرے بھائی نے بلایا نا، سرفراز نے دعوت دی مجھے، اس کے گھر پر میں اگر گیا تو اس نے اجازت دی تبھی تو گیا ہے۔ مکرم بھائی مجھے اپنے گھر پر بلائیں گے تو اجازت دیں گے تو ان کے گھر میں جاؤں گا نا۔ اب انہوں نے اجازت نہیں دی، اور جا کر میں ان کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور مکرم صاحب کہنے لگے کون؟ میں نے کہا شبیر وارثی ہوں۔ کہا کیا ہو گیا؟ میں کہا مولوی ہوں۔ کہا جتنے بڑے مولوی ہو، اگر گھر میں آنا ہے تو گھر کا سردار میں ہوں۔ ہائے ہائے، اگر گھر میں آنا ہے تو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا بھیا بہت بڑا نمازی بھی ہوں۔ کہا جتنے بڑے نمازی ہو، گھر کا سردار میں ہوں، آنا ہے تو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا پورے سال روزہ رکھتا ہوں۔ کہا جتنے بڑے روزے دار ہو، گھر کا سردار میں ہوں، آنا ہے مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا ہر سال پیدل حج کو جاتا ہوں۔ کہا جتنے بڑے حاجی ہو، مکان میں آنا ہے تو اجازت مجھ سے لینی پڑے گی۔ اتنی سی بات ملا کے سمجھ میں نہیں آتی، تو دنیا میں کسی کے مکان میں بغیر سردار کے اجازت کے نہیں جا سکتا، جنت بغیر سردار کے جانا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ اتنی ساری چیزوں کو تم نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا، تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا؟ اور انہیں کیوں نہیں مانا جنہیں کاندھوں پر بٹھا کر دکھایا؟ ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا۔ اور سنو، علی کی شان تو یہ شان ہے، توجہ، کہ علی کو ہاتھوں پر بھی اٹھایا اور کاندھوں پر بھی اٹھایا۔ ہاتھوں پر غدیر میں اٹھایا، کاندھوں پر کعبے میں اٹھایا۔ بھئی آپ بھی اتنی حیرت سے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی مولوی نے سنایا ہی نہ ہو۔ آپ بھی چاہتے ہیں میں ہر چیز کھول کھول کر پڑھوں، میں تو یوں ہی کھولنے میں بدنام ہوں، چلو آج کھول کھول کر پڑھ رہا ہوں۔ فتح مکہ ہو گئی، نبیوں کا سردار کعبے میں آیا، صحابہ کا، مسلمانوں کا لشکر موجود ہے، میرے نبی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے،
दीवारों में जितने छोटे छोटे बुत थे सारे बुतों को नबी ने तोड़ दिया, मगर तारीख ये कहती है कि काबे की छत पर 3 बड़े बुत थे, लात, मनात, उज़्ज़ा। जब नबी ने देखा कि छत पर 3 बुत हैं, तो अब मौलवी साहब कहने लगे कि अली ने कहा या रसूल अल्लाह आइए मेरे कंधों पर सवार हो जाइए, हैं? और अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली तुम रिसालत का बोझ नहीं उठा सकोगे, हैं? ये बोलता ऐसे है कि जैसे खुद मौजूद था वहां पर, हैं? आप एक बात बताइए, हमारे आका घोड़े पर बैठे कि नहीं? तो जब घोड़े पर बैठे तो घोड़े ने बोझ उठाया कि नहीं? हाय हाय अल्लाह जाने, आप भी सुनकर वाकईन सुन हो जाते हैं। मेरा नबी ऊंट पर मेरा आका बैठा कि नहीं? तो भाई ऊंट ने बोझ उठाया कि नहीं? अजीब तमाशा है मौलवियों, घोड़ा उठा सकता है, ऊंट उठा सकता है, वो नहीं उठा सकता जो 2 उंगलियों में खैबर उठा देता है। देखो जो हैदर हैदर कह रहे हैं ना, उन्हें पता है वो क्यों कह रहे हैं, और जो नहीं कह रहे हैं उन्हें भी पता है वो क्यों नहीं कह रहे हैं। हाय, जो कहना था मैंने कह दिया। अली के नाम पर हर जुबान थोड़ी खुल सकती है, कुछ जुबानों पर ताले लगा दिए गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल जो कुछ हुआ हो, अब जो रिवायत के जुमले हैं, नबी ने अली को कहा अली आओ मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। अली दोषे रिसालत पर खड़े हुए, रसूलुल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, खटमुल्ला परेशान हो गया, कहने लगा आपने तो अली को नबी से बढ़ा दिया। मैंने कहा तूने नबी को इतना घटाया ही क्यों, अपना बड़ा भाई बताया ही क्यों, अपने जैसा समझा ही क्यों? तो जब तू नबी को अपने जैसा समझेगा तो तुझे मेरा अली नबी से बड़ा लगेगा। हम तो अली अली करके नबी नबी करने का सलीका बताते हैं कि वो अली जो 2 उंगलियों में खैबर उठाता है, तो जिस नबी का अली ऐसा है, अल्लाह जाने उस अली का नबी कैसा। जिस उस्ताद का शागिर्द ऐसा, उस शागिर्द का उस्ताद कैसा हो। तवज्जो, अली आओ मेरे कांधे पर। मेरा मौला दोषे रिसालत पर खड़ा है। हजरत कहने लगे आपने तो अली को नबी से बढ़ा दिया, कैसे? का वो दोषे रिसालत, वो शानाए नबूवत, उस पे कुरान लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, मोहरे रिसालत है, कुरान है नबी के दोष पर, और उस पर अली के कदम सवार हो गए। मैंने कहा वजह यह है कि अल्लाह ने फकत तुझे अबू जहल की नस्ल में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने तेरा जहन भी अबू जहल जैसा रखा। मैंने कहा सुन, अभी यजीदी कारखाने में कोई ऐसा सवाल ही नहीं बना जिसका जवाब हुसैनी ना दे सके। अब सवाल करने लगा हूं। मैंने कहा ये बताइए हजरत कि अगर कुरान के ऊपर मैं मैथमेटिक्स की किताब रख दूं जायज है क्या? नहीं, जायज नहीं है। मैंने कहा कुरान के ऊपर साइंस रख दूं जायज है क्या? नहीं, जायज नहीं है। मैंने कहा कुरान के ऊपर हिस्ट्री की किताब रख दूं जायज है क्या? नहीं, जायज नहीं है। मैंने कहा अगर कुरान के ऊपर कुरान रख दूं का मौलाना बिल्कुल जायज है। मैंने कहा काबे में यही हो रहा था, रिसालत के कुरान के ऊपर इमामत का कुरान था।
کیا بات ہے، سبحان اللہ. قرآن کے اوپر قرآن سوار ہے، نور کے اوپر نور سوار ہے. کیا علی نور نہیں ہے؟ تو اتنے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ پوچھو مولوی سے، جب مولوی اسٹیج میں شعر پڑھتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اس سے پوچھو کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا پبلک سے مجھ سے پیسہ وصولنے کے لیے؟ انصاف سے بتاؤ، جن کے بچے نور ہوں اس کا باپ نور نہیں ہوگا؟ نور کے اوپر نور سوار ہے، قرآن کے اوپر قرآن سوار ہے. ایک مرتبہ علی نبی کے دوش پر کھڑے ہوئے، نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا. ایک مرتبہ اشاروں میں بات ہوئی. نبی نے علی سے پوچھا، یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی نے کہا، یا رسول اللہ آج علی خود کو اتنی بلندی پر محسوس کر رہا ہے کہ آپ حکم دیں تو آسمان کے تاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دو. ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ آسمان کے ستاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں. اب سنو، اب جو جملہ آنے والا یہ بڑا خطرناک آنے والا ہے، ہضم صرف مولا ہی کو ہوگا. سوال یہ ہے مسلمانوں کہ لاکھوں کے تعداد میں مسلمان وہاں موجود تھے، صحابہ موجود تھے، مگر نبی نے یا تو خود بتوں کو توڑا یا بتوں کو توڑنے علی کو بھیجا. سوال یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا کہ تم جا کر بتوں کو توڑو؟ وجہ یہ ہے کہ اگر نبی علی کے علاوہ کسی اور کو بھیجتے کہ جاؤ جا کر بتوں کو توڑو، تو مکہ کے کافر اس سے کہتے کہ آج ان بتوں کو توڑنے آیا ہے، کل تک تیرے باپ دادا جس کو سجدہ کرتے تھے نہیں پہنچے آپ. جب علی نے بتوں کو توڑا تو مکے کے کافر تماشا دیکھ رہے تھے، خاموش تھے. یہ خاموشی بتا رہی تھی کہ مکے والے جانتے تھے ہمارے باپ دادا اور ہیں، علی کے باپ دادا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حیدر 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 نعرہ حیدری. سارے کفار جانتے تھے ہمارے باپ دادا اور ہیں، علی کے باپ دادا اور ہیں. منافق کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ علی کے بابا کافر ہیں، تیرا باپ بہت بڑا مسلمان ہے منوس. علی کا باپ
اچھا کسی اور کے باپ پر تحقیق نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آج کے بعد علی کے باپ پر بولا نا تو اب ہم سب کے باپ کی تحقیق کریں گے۔ اب ہم یہ بھی بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا، نہیں پہنچے جملہ تم؟ پھر ہم یہ بھی بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا، اور یہ بھی بتا دیں گے کس کے کتنے باپ تھے۔ علی کے باپ پر اصول کیا ہے علی کے باپ کا؟ بڑا اچھا جملہ کہا پاکستان کے مفتی حنیف صاحب نے، ان سے کہا گیا صرف علی کے باپ پر کیوں بولا جاتا ہے؟ حالانکہ اہل سنت کا ایک اصول ہے کہ کسی کے کفر کے سینکڑوں دلیل ملے اور ایمان کی ایک دلیل ملے تو وہ ایمان کی ایک دلیل تسلیم کی جائے گی، اور علی کے باپ کے ایمان کے تو ہزاروں دلیل ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کل ایمان کا باپ ہے۔ ہائے ہائے، وہ کل ایمان کا باپ ہے، وہ ایمان کا باپ ہے۔ اس کے ایمان پر شک کر رہا، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ ہاں جن کو ابو طالب ہضم نہیں ہوتا وہ بے شک چلا جائے۔ میں تقریر کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور ملائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ چلا جائے تو تیری بلا سے نکل جا ملوث، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دلیل ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب کے کیوں کافر تھے؟ ایک دلیل کا وہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابو طالب کے آخری وقت رسول، اچھا پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ حضرت ابو طالب کے آخری وقت رسول اللہ نے چچا کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ انصاف سے یہ بات بتائیے، اگر میں کوئی بات فضل معین صاحب کے کان میں ابھی کہوں گا تو کان میں تبھی کہوں گا نا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ مکرم بھائی نہ سن سکیں، واہ واہ، سامنے والے نہ سن سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی نے چچا کے کان میں کوئی بات کہی تھی تو آقا چاہتے تھے نا کہ سامنے والا نہ سنے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے مولوی، چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا، بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا، تو نے کیسے سن لیا؟ اور افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جو بات نبی کان میں کہتے ہیں وہ اب تک سنائی دے رہا ہے، اور جو غدیر کے میدان میں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، جو بات نبی کان میں کہتے ہیں وہ تو سنائی دے رہا ہے، اور جو بات نبی غدیر کے میدان میں کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، آج تک بہروں کو سنائی نہیں دیتا۔ ہاں بہرے بہت ہیں، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا بہت ہے۔ ہاں مگر جب ہوتی ہے حوروں کی باتیں یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے۔ جو بات کان میں کہیں وہ سنائی دے رہی ہے۔ اور راوی کون ہے پتا ہے آپ کو؟ راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس 2 سال کے تھے، 2 سال کے بچے نے سن لیا۔ یہ صرف بغض ہے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہاں سارے مسلمان بیٹھے ہو نا، مسلمان ہو نا تم سب، مجھے انصاف سے بتاؤ آخری بار کلمہ کب پڑھا تھا؟ بتاؤ کب پڑھا تھا؟ کس نے کب کلمہ پڑھا؟ تو آواز آئے گی مولانا ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہو، ہم تو پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوئے، نہیں پہنچے آپ۔ کلمہ وہ پڑھے کہ جن کے باپ داداؤں نے 40 سالوں تک بتوں کی پوجا کی ہو۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کا مذہب وہی ہوتا ہے۔ تو
तू मौलवी के घर में पैदा हुआ तो तू मुसलमान। अब चल मैं तुझे बताऊं अबू तालिब किसके घर में पैदा हुए। अबू तालिब पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब के घर में, अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए हाशिम के घर में, हाशिम पैदा हुए अब्द मनाफ के घर में, अब्द मनाफ पैदा हुए कुसै के घर में, कुसै पैदा हुए मुर्रा के घर में, मुर्रा पैदा हुए किलाब के घर में, किलाब पैदा हुए कआब के घर में, कआब पैदा हुए लुवै के घर में, लुवै पैदा हुए कुसै के घर में, कुसै पैदा हुए गालिब के घर में, गालिब पैदा हुए कुरैश के घर में, कुरैश पैदा हुए किनाना के घर में, किनाना पैदा हुए मालिक के घर में, मालिक पैदा हुए निज़ार के घर में, निज़ार पैदा हुए मुद्रिका के घर में, मुद्रिका पैदा हुए हुदैमा के घर में, हुदैमा पैदा हुए बहर के घर में, बहर पैदा हुए नजर के घर में, नजर पैदा हुए इलियास के घर में, इलियास पैदा हुए अदन के घर में, अदन पैदा हुए अदनान के घर में, अदनान पैदा हुए माद के घर में, माद पैदा हुए नातूर के घर में, नातूर पैदा हुए यऊर के घर में, यऊर पैदा हुए यशब के घर में, यशब पैदा हुए यारब के घर में, यारब पैदा हुए साबित के घर में, साबित पैदा हुए इस्माइल के घर में, इस्माइल पैदा हुए इब्राहिम के घर में। नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, अस्मत अहले बैत। ये बताओ पढ़ूं या छोड़ दूं? इसलिए कि थक कर अली नहीं सुना जाता। अभी तो मेरी गाड़ी पिकअप में आ रही है और तुम थक रहे हो। याद रखना, अली की अजमत ना थक करके सुनना चाहिए, ना शक करके सुनना चाहिए। तो बस 10-15 मिनट और फिर अपनी तकरीर समेट दूंगा। मैं भी जबरदस्ती का खतीब नहीं हूं। जिसे नहीं देखा उसे मान लिया और जिसे हाथों पे उठा कर दिखाया, जिन्हें कांधों पर बिठा कर दिखाया। हैरत से देख रहे हो, फिर कुछ खोल दूं क्या है? चलो खोलता हूं। कायनात का सबसे बड़ा नाना, कायनात के सबसे बड़े नवासों के सामने खड़ा हो गया। मेरे नवासों चलो। नाना कहां चले? मेरे लाडलों आज ईद का दिन है, ईदगाह चलो। अब मेरी तरफ देखना, अब बात जो है वो नजारों में होगी मेरी तरफ। मेरे लाडलों चलो। नवासों ने नाना का चेहरा देखा, देख कर कहा नाना ना ना। चुप रहो, तुम चुप रहो। तुम देखो इस सन्नाटे को कैसे चीरता हो। नाना नाना, क्यों मेरे लाडलों? ईद का दिन है, चलो ईदगाह। नाना जाएंगे तो किस पर बैठकर जाएंगे? क्यों 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 मेरे लाडलों क्यों? नाना, अरब के सारे बच्चे अपने ऊंटों पर बैठकर जा रहे हैं। नाना हमारा कोई ऊंट नहीं है, हमारा कोई नाका नहीं है। अब देखिए इस मरहले में कभी कभार हमारे खतीबों से भी स्लिप ऑफ टंग होता है और वो ये कहते हैं कि नबी ऊंट बन गए। हसन और हुसैन के लिए नहीं, नबी ऊंट नहीं बने, ऊंट की नकल बने। अरे नहीं पहुंच रहे हैं आप। नबी ऊंट नहीं बने, ऊंट की शबी बने और शबी बन के बता दिया शबी बनाना बिदात नहीं है। अरे कहा हो, अगर नबी हसनैन के लिए ऊंट की शबी बनाए तो जायज है और हम हुसैन के रोजे की शबी बनाए। या हुसैन, जिंदाबाद।
نبی اونٹ کی شبیہ بن گئے اور ہم حسین کے روضے کی شبیہ بنائیں، چہرہ اتر جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ تعزیہ بناتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، اچھا تو خود سے لکڑی لگاتے ہیں. اے بیٹا بیٹھ جاؤ میری جان. خود سے لکڑی لگاتے ہیں، خود سے کاغذ لگاتے ہیں، خود سے پنی لگاتے ہیں اور اس کو تعزیہ بنا دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بتا تیرے محلے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا لے کر جبریل نازل ہوئے تھے؟ ماربل میکائیل نے لگایا تھا، چونا کلئی اسرافیل نے کیا تھا؟ اور وہ بھی جو بنی تو اپنے جیب سے نہیں. تعمیر مسجد کے لیے چندہ، توجہ، مسجد کے لیے مدد کیجئے. اچھا ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو، مدد مت مانگو. اور تم محلے کی مسجد کے لیے پورے محلے سے مدد مانگو. اس لیے کیا کہنے بھائی، اس لیے کہ اپنے جیب سے تو مولوی بنائے گا نہیں. اوپن چندہ. اچھا جب تعمیر مسجد کا چندہ ہوتا ہے تو چندہ دینے والوں کا اکاؤنٹ چیک کیا جاتا ہے، کس کا وائٹ منی، کس کا بلیک منی، کس کا حلال کا پیسہ، کس کا حرام کا پیسہ. کہ نہیں مولانا وہاں تو ایک ہی پالیسی ہے، آؤ قلندر گھس جاؤ. اللہ جس کا پیسہ آیا وہ ڈبے میں، اور پھر اسی پیسے سے تم نے مسجد بنائی، اللہ سے منسوخ کر دیا. تو بھائی ہم جب اپنے پیسوں سے تعزیہ بناتے ہیں حسین سے منسوخ کر دیا تو پریشانی کیوں ہے؟ کیا نہیں آپ سمجھے نہیں؟ اصل میں تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ارے توجہ عزیزان گرامی، میں نے کہا سبحان اللہ. سوشل میڈیا والوں تم پر بھی میرا سلام. آج تم نے فیس بک میں، انسٹاگرام میں ہر جگہ کا تعزیہ دکھا دیا. یہ اجمیر کا تعزیہ، یہ کلیئر کا تعزیہ، یہ دلی کا تعزیہ، یہ کھچوٹا کا تعزیہ. ایک نہ تعزیہ دکھایا کہ جتنی یزید کی اولادیں تھی ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. انصاف سے بتاؤ